سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شوٹر۔ یہ سنائپر کے سلسلے کا پارٹ 3 ہے اور آپ سن رہے ہیں شوٹر کی قسط نمبر 4۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا کھانا میں نے پوسٹ کمانڈر میجر ذیشان کے ہمراہ بیٹھ کر کھایا تھا۔ وہ میرا ہم نام تھا، لیکن وہاں میں نے اپنا نام ارسلان بتایا ہوا تھا۔ اس تک میری دن کی کارکردگی کی خبر پہنچ چکی تھی، تبھی اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی تھی۔ اس نے میرے بارے میں جاننے میں دلچسپی ظاہر کی۔ میں نے سرسری تعارف کروانے میں مضائقہ نہ سمجھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں، آرمی آفیسر تھا۔ صوبیدار اظہر معین سے پتہ چلا تھا کہ رات کو دشمن کی گشتیں نالے میں حرکت کرتی ہوئی نظر آ جاتی تھیں، اور اس کی وجہ چلتے وقت ٹارچ کا استعمال کرنا تھا۔ رات کے وقت سنائپر رائفل سے کسی روشن ہدف کو نشانہ بنانا مشکل نہیں تھا، اس لیے کھانے کے بعد میں ایک بار پھر او پی کی چھت پر پہنچ گیا تھا۔ اس بار صوبیدار اظہر معین کے علاوہ میجر ذیشان بھی میرے ہمراہ تھا۔ رات کو پہاڑی علاقے میں حرکت کرتے وقت عموماً روشنی کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈھلوانی راستے پر روشنی کے بغیر سفر کرنا کافی حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔ البتہ کچھ ہوشیار اور سمجھدار سپاہی اپنی ٹارچوں کے شیشوں پر رنگین کاغذ چڑھا دیتے ہیں۔ یوں روشنی نہایت دھندلی ہو جاتی ہے اور زیادہ فاصلے سے نظر نہیں آ سکتی۔ پہرے دار سے معلوم ہوا کہ دشمن کی پہلی گشت جو سر شام ہی نیچے اتر جایا کرتی تھی، وہ واپس پہنچ چکی تھی اور اب دوسری ٹولی نیچے آنے والی تھی۔ گشت کا زیادہ تر راستہ محفوظ تھا، صرف 2 مقامات ایسے تھے جہاں سے گشت کو چند گز کا فاصلہ بغیر آڑ کے طے کرنا پڑتا۔ ان مقامات کے بارے میں اظہر معین صاحب مجھے دن کو بتا چکے تھے۔ گو اس مقام پر اب اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے جگہ کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ میں نے ٹیلی اسکوپ سائٹ میں بیٹری ڈال کر اندرونی نظارہ روشن کیا، یوں کہ میں کسی بھی روشن چیز پر نشانہ سادھ سکتا تھا۔ شب دید سائٹ اور عام ٹیلی اسکوپ سائٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام ٹیلی اسکوپ سائٹ اندھیرے کو روشن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور اندھیرے میں اس سے تبھی فائر کیا جا سکتا ہے جب ہدف کے علاقے میں بھی روشنی ہو۔ اس کے برعکس شب دید سائٹ اندھیرے میں بھی دکھاؤ مہیا کرتی ہے، اور اگر ہدف کے علاقے میں روشنی ہو تو دکھاؤ میں مزید بہتری لاتی ہے۔ اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو شب دید سائٹ کی رینج ٹیلی اسکوپ سائٹ سے بہت زیادہ محدود ہوتی ہے، اور اسے 200-300 میٹر کے دائرے ہی میں فائر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ گو صوفی تھرمل سائٹ کی رینج بہت زیادہ ہے، مگر وہ سنائپر رائفل پر لگتی نہیں، اس لیے سنائپر رائفل سے فائر کرتے وقت اس کی اہمیت صفر رہ جاتی ہے۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، جلد ہی روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے درمیان والے بندے کی ٹارچ سے اس کے جسم کا اندازہ لگاتے ہوئے شست سادھی اور ٹریگر کھینچ لیا۔ روشنی کا نقطہ نشیب میں گرتا ہوا دکھائی دیا، جو ظاہر کر رہا تھا کہ ٹارچ کو سنبھالنے والے ہاتھ میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ روشنیاں ساکت ہوئیں اور پھر درمیان میں اکٹھی ہوئیں۔ یقیناً انہیں اب تک صورتحال واضح نہیں ہوئی تھی، اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی ہوتی۔ اور روشن ٹارچ پر نشانہ سادھ کر میں لبلبی کھینچنے ہی لگا تھا کہ تمام روشنیاں گل ہو گئی تھیں، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ انہیں حقیقت تک رسائی ہو چکی تھی۔ مگر روشنی بجھنے کے بعد بھی میں نے اس امید پر ٹریگر کھینچ لیا کہ ٹارچ بجھانے کے بعد وہ اتنی جلدی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں ہوں گے۔ البتہ گولی کے ہدف پر لگنے کا پتہ چلنا دشوار تھا۔ صوبیدار اظہر معین نے تبصرہ کیا، مجھے یقین ہے کہ دوسری گولی بھی ضائع نہیں گئی ہوگی۔ اچانک روشنی دوبارہ چمکی اور چند ہیولے تیزی سے نشیب کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ بلا شبہ تمام ڈر کر آڑ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے۔ ٹارچ صرف ایک روشن تھی، اور عقل مندی انہوں نے یہ دکھائی تھی کہ ٹارچ کو پتھر پر جما کر روشن کر دیا تھا، کیونکہ میں نشانہ سادھنے پر روشنی ہی کو تاکتا۔ یوں ان میں سے کوئی میرا نشانہ نہ بنتا، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک سنائپر کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے چھوٹے موٹے چٹکلے تو ہر وقت میری جیب میں رہتے تھے۔ روشنی کا اگر انہیں فائدہ پہنچ رہا تھا کہ انہیں راستہ واضح نظر آ رہا تھا، تو یہ فائدہ مجھے بھی حاصل ہو رہا تھا کہ ان کے ہیولے بالکل واضح نظر آ رہے تھے۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں فیصلہ کرتے ہوئے میں نے سب سے آگے والے پر شست سادھی اور ٹریگر کھینچ لیا۔ لیڈ لینے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی تھی کہ اس کے پیچھے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا آدمی بھی بھاگ رہا تھا۔ یوں گولی کی لائن اگر سیدھی رہتی تو اس کے ضائع جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توقع کے مطابق تیسرا ہیولا نیچے گرا اور اس کے عقب میں آنے والا اس سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے تک میں رائفل کاک کر کے دوبارہ تیار ہو چکا تھا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس مرتبہ میں نے لیڈ لے کر اگلی گولی بھی داغ دی۔ اسے بھی آڑ تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا تھا۔
اچانک میجر ذیشان مستفسر ہوا، ارسلان میاں؟ راجہ ذیشان حیدر نامی ایک سنائپر کا ذکر سننے کا اتفاق ہوا ہے، کیا اسے جانتے ہو؟ میں متعجب ہوا۔ خیر تو ہے سر، اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ کافی تعریف سنی ہے اس کی، لیکن آج تمہاری سنائپنگ دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ اتنا اچھا نشانے باز نہیں ہوگا۔ میں بظاہر سنجیدگی سے بولا، وہ سنائپنگ کی ابجد سے بھی ناواقف ہے سر، بس کسی وجہ سے نام مشہور ہو گیا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس کے کارنامے بیان کرتے رہتے ہیں۔ اظہر صاحب ہنسے۔ ارسلان بھائی، کہتے ہیں فقیر کو فقیر برا ہی لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت تسلیم نہ کرتے ہوں؟ میجر ذیشان نے لقمہ دیا۔ دوست، سچ تو یہ ہے کہ اس کی تعریف کافی معتبر افراد سے سنی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ سر، وہ آپ کا سر نامی ہے، اس لیے آپ کچھ زیادہ ہی طرفداری کر رہے ہیں۔ دوران گفتگو بھی میری نظریں وہیں جمی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی کی وجہ سے چند گز کے علاقے میں ہونے والی نقل و حرکت کا مشاہدہ میں کر سکتا تھا۔ اچانک دشمن کی ساری پوسٹوں نے فائر کھول دیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی شست لیفٹ ترکیاں کی طرف موڑی، مگر ناکافی روشنی کی وجہ سے کسی ہدف پر شست نہیں سادھ سکتا تھا۔ یوں لگا میجر ذیشان اچانک خیال آنے پر بولا ہو، ایک بہترین مشورہ دوں؟ میں خوش دلی سے بولا، مشورہ اگر بہترین نہ بھی ہو تو سن لینا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کی رات دشمن کی گشت اپنی لاشیں ڈھونڈنے کے علاوہ کوئی مزید کارروائی بھی کر سکتی ہے، اور اس سے بہترین موقع شاید ہی ملے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر، پرجوش انداز میں کہتے ہوئے میں رائفل کو سمیٹنے لگا۔ اظہر معین صاحب شاکی ہوئے، مگر آپ نے 2-3 دن یہیں گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ وعدہ نہیں سر، ارادہ کیا تھا، اور اب میجر صاحب کے بہترین مشورے کو رد کرنا بے وقوفی ہوگی۔ یقیناً ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہم او پی کی چھت سے نیچے اتر آئے تھے۔ میجر ذیشان نے گارڈ کمانڈر حوالدار رسول خان کو ٹارچ کی روشنی کی طرف گنے موڑ کر فائر کا حکم دیا تاکہ دشمن اپنی لاشیں نہ اٹھا سکے۔ میں صوبیدار اظہر کے ساتھ رہائشی بنکروں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے مختصر سامان کے ساتھ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ میجر ذیشان اور صوبیدار اظہر میرے ساتھ بارودی سرنگی قطع تک رستہ دکھانے آئے تھے۔ دونوں کے انداز میں عقیدت تھی۔ وقت رخصت میجر صاحب سے معانقہ کرتے ہوئے میں نے دھیرے سے کہا، سر، میرا نام راجہ ذیشان حیدر ہے۔ اس نے دعویٰ کیا، اگر تم اعتراف نہ بھی کرتے تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے درخواست کی، دعا کرنا سر، اللہ پاک مجھے اپنے مقصد میں کامیابی دے۔ آمین، دونوں بیک آواز بولے، اور پھر میجر صاحب نے مجھے ہدایت دی، اس پہاڑی کی جڑ میں رہتے ہوئے نالا موڑ تک پہنچنا، کیونکہ تمہارے نشیب میں اترتے ہی ہم نے مکمل ہتھیاروں کا فائر کھول دینا ہے، اور دشمن کی توجہ اپنی جانب ہی مبذول رکھیں گے۔ تم نے بھی محتاط رہنا ہے، کیونکہ دشمن کا ہماری چال میں آنا ضروری نہیں۔ خدا حافظ سر۔ یہ کہہ کر میں مڑا اور بارودی سرنگے قطع یعنی مائن فیلڈ کے درمیان چھپے راستے پر احتیاط سے قدم رکھتے ہوئے نشیب میں اترنے لگا۔ ایک سادہ موبائل کی دھندلی سی روشنی مجھے راستہ دکھا رہی تھی۔ یہ روشنی اتنی خفیف تھی کہ بامشکل مجھے راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے دور سے دیکھ لیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ البتہ دشمن نے اس جگہ شب دید آلات فکس کر رکھے ہوتے تب شاید انہیں یہ باریک روشنی دکھ جاتی۔ بارودی سرنگی قطع عبور کر کے بھی میری رفتار میں تیزی نہیں آئی تھی، کیونکہ اس راستے پر پھسلنے کے امکانات کافی زیادہ تھے۔ میں 2-3 بار پہلے بھی اس راستے سے گزر چکا تھا، مگر ہر مرتبہ رات ہی کو وہاں سے گزرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے راستے کی پہچان اتنی نہیں تھی کہ بھاگ کر اترا جاتا۔ اس کے ساتھ میری یہ کوشش بھی تھی کہ موبائل ٹارچ کی روشنی کا رخ بالکل زمین کی طرف رہے، یوں دور سے روشنی کے نظر آنے کے امکان بالکل بھی باقی نہ رہے۔ مجھے نشیب تک پہنچنے میں 20-25 منٹ لگے تھے۔ میجر ذیشان نے مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دی تھی کہ اس کے بعد اس نے فائر کھول دینا تھا۔ میں پہاڑی کی جڑ میں رہتے ہوئے نالا موڑ کی جانب چل پڑا۔ چند منٹ کے بعد ہی تڑتڑاہٹ کی تیز آواز ابھری اور تمام پوسٹوں نے دشمن کی پوسٹوں پر فائر کھول دیا تھا۔ اس میں LMG، MG، HMG، 12.7 mm، 14.5 mm، AGS-17 اور AGL 35 شامل تھیں۔ دشمن بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس کی تو ہلاکتیں ہو چکی تھیں، انہیں زیادہ غصہ تھا۔ اس وقت نالے میں چلنا نہایت خطرناک تھا، کوئی بعید نہیں تھا کہ کوئی بھولی بھٹ کی گولی میرا مزاج پوچھنے پہنچ جاتی۔ پہاڑ کی جڑ میں چلنے کی وجہ سے میرا سفر اصل فاصلے سے دگنا ہو گیا تھا، مگر یوں حفاظت کا پہلو زیادہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ گھنٹے بھر کے بعد میں اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں سے نالا عبور کر کے میں دشمن کی سرزمین پر قدم رکھ دیتا۔ میرے بائیں ہاتھ چند 100 گز کے فاصلے پر سول لوگوں کے گھر موجود تھے۔ نہ جانے اس مشکل مقام پر وہ کیسے رہ لیتے تھے۔ بیچارے پاکستان اور انڈیا کی بالکل سرحد پر بیٹھے تھے، نامعلوم ان کی شہریت پاکستان کی تھی یا انڈیا کی۔
نالے میں پانی کی مقدار اتنی کم نہیں تھی کہ مجھے جوتے نہ اتارنے پڑتے، اور اتنی بھی زیادہ نہیں تھی کہ نالا عبور کرتے وقت کوئی مسئلہ درپیش ہوتا۔ یہ وہی نالا تھا جسے میں نے رومانہ کے ہمراہ بھی ایک بار عبور کیا تھا، اور تب رومانہ میری باہوں میں تھی۔ میرے دماغ میں رومانہ کی مترنم آواز گونجی، جھوٹے اجنبی، آپ میرا اتنا زیادہ خیال کیوں کرتے ہیں؟ یہ فقرہ اس نے تب کہا تھا جب میں نے اسے باہوں میں اٹھا کر نالا عبور کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ نالا عبور کرتے ہوئے ماضی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ میں رومانہ کو بتا بھی نہیں سکا تھا کہ یہ راستہ استعمال کروں گا، اور بتاتا بھی تو اس بیچاری نے کب میرا ہم سفر ہو سکنا تھا۔ جوتے اور جرابیں اتار کر ٹھنڈے پانی میں پاؤں رکھے، ایک بار تو میں کانپ گیا۔ چند گز چوڑا نالا عبور کر کے میں دوسری جانب پہنچا، اور پہلے پاؤں خشک کر کے جرابیں پہنی اور پھر جوتے ڈال کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ انڈیا کی فارورڈ آبزرونگ پوسٹ قدرے بائیں جانب رہ گئی تھی، وہاں بکھری جھاڑیاں میری حرکت کو آڑ مہیا کر رہی تھیں۔ نالا مڑ کر 200-300 گز آگے مگر بلندی پر انڈیا کی ایک اور پوسٹ تھی جو اسی موڑ کی حفاظت پر مامور تھی۔ مجھے اس پوسٹ کے نیچے سے ہو کر گزرنا تھا۔ فارورڈ آبزرور پوسٹ سے شور و غل کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے بندوبست میں مشغول تھے۔ ان کی مصروفیت میری حرکت کے لیے ازحد مفید تھی۔ نالا موڑ مڑ کر میں جوں ہی ذرا سا آگے بڑھا، تیز روشنی نظر آئی۔ میں سرعت سے ایک جھاڑی میں روپوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی باتوں کی آواز بھی آنے لگی۔ وہ اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں پر تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کسی مہابلی پوسٹ نامی جگہ سے آ رہے تھے جو چند کلومیٹر عقب میں تھی۔ ان کی گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ فارورڈ آبزرونگ پوسٹ کی طرف گامزن تھے جہاں ان کے ساتھیوں کی لاشیں لائی جا رہی تھیں۔ یقیناً سنائپر کے خوف سے انہوں نے لاشیں اوپر لے جانے کے بجائے نیچے اتارنا مناسب سمجھا تھا۔ ان کے گزرنے تک میں بے حس و حرکت جھاڑی میں لیٹا رہا۔ جوں ہی وہ موڑ مڑے میں آگے بڑھ گیا۔ نالا موڑ سے 200-300 گز آگے مگر قدرے بلندی پر انڈیا کی ایک اور پوسٹ تھی جو اسی موڑ کی حفاظت پر مامور تھی۔ مجھے اس پوسٹ کے نیچے سے ہو کر گزرنا تھا۔ میں نے اندھیرے ہی میں سفر جاری رکھا۔ اب روشنی کرنا خطرناک تھا۔ یوں رفتار تو کم ہو گئی مگر احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں روشنی نہ کرتا۔ یوں بھی مسلسل اندھیرے میں رہنے سے آنکھیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ انسان بڑی اور واضح رکاوٹوں کو دیکھ سکے۔ پوسٹ پر روشنی نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں آسانی تھی کہ پوسٹ سے کتنی دور آ چکا ہوں۔ میں اس راستے پر پہلے بھی 1-2 بار سفر کر چکا تھا، مگر جن لوگوں کا ایسے علاقے سے واسطہ پڑ چکا ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں سمت درست رکھنا نہایت مشکل ہے۔ گنجان نالے، مماثل بلندیاں، گھنی جھاڑیاں، درختوں کے جھنڈ اور ایک جیسی پتھریلی چٹانیں بھلا کب راستے کی شناخت سے بے فکر ہونے دے سکتی ہیں؟ اس کے لیے نقشے کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ گو تربیت یافتہ بندے کو راستہ معلوم نہ بھی ہو، اس کو نقشہ دستیاب نہ بھی ہو، تب بھی وہ مختلف ذرائع سے اپنی سمت درست رکھ سکتا ہے، اور اس زمن میں ستارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خصوصاً قطبی ستارہ تو سمت درست رکھنے کے لیے اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، بس طریقہ کار کا پتہ ہونا چاہیے۔ البتہ میں نے جہاں جانا تھا خوش قسمتی سے اس پہاڑ کے سارے نالے اسی وادی میں جا نکلتے تھے، اس وجہ سے میں نے راستوں کی شناخت پر زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ گو ایک سنائپر کو اپنی یادداشت پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ مشن پورا کرنے کو پہلا مرحلہ رسائی کا ہوتا ہے۔ اگر سنائپر کاروائی کے علاقے ہی میں نہ پہنچ سکے تو مشن تو ناکام ہو گیا نا۔ میرا سفر رات بھر جاری رہا، مختلف نالوں کو عبور کرتا رہا۔ نشیب و فراز سے گزرتا میں صبح تک چلتا رہا۔ مل گجا اجالا ہوتے ہی میں نے چھپنے کو جگہ تلاش شروع کر دی۔ راستے سے ہٹ کر چند گھنی جھاڑیاں مجھے دن گزارنے کے لیے بہترین لگی تھی۔ چونکہ اس علاقے میں سول آبادی موجود نہیں تھی اس لیے میں دن کو حرکت نہیں کر سکتا تھا، ورنہ دور سے نظر آنے کا خطرہ تھا۔ پوسٹ سے 2 وقت کا کھانا میں لے کر آیا تھا۔ رات بھر چلنے کی وجہ سے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈا کھانا کھا کر میں نے پانی پیا اور پاک رب کا شکر ادا کیا جس نے اس حالت میں بھی رزق مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ دن کو دشمنوں کی 2-3 ٹولیاں وہاں سے گزرتی نظر آئی تھیں، مگر ان کا مقصد روزمرہ کے کام تھے اس لیے وہ راستے ہی پر گامزن رہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی میں بچا ہوا کھانا کھا کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گزشتہ روز کی نسبت مجھے خطرہ کم لگ رہا تھا۔ فرلانگ بھر چلنے کے بعد پانی کے بہنے کی آواز سن کر میں اس جانب بڑھ گیا۔ دن کو پانی کی بوتل موجود ہونے کی وجہ سے مجھے پانی کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بوتل کو بھر کر میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور آگے بڑھ گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ 10-11 بجے کے قریب دشمن کی گشتی ٹولی نظر آئی۔ ان کی روشن ٹارچوں نے مجھے 100 گز پہلے ہی چوکنا کر دیا تھا۔ ان کے قریب آنے تک میں روپوش ہو چکا تھا۔ وہ میرے نزدیک سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی میں اپنے راستے ہو لیا۔ چاند آخری کوارٹر میں تھا اس لیے کہیں صبح صادق کے وقت جا کر نظر آتا تھا، اور وہ بھی اتنا باریک کہ اندھیرے کے خلاف کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔
میری نظریں صرف زمین پر نہیں گڑی تھیں، گاہے گاہے میں دائیں بائیں بلندیوں کی طرف بھی نظریں گھما لیتا تاکہ دشمن کی کسی پوسٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے زیادہ احتیاط کروں۔ سادہ موبائل کی باریک اور پھیکی روشنی کی مدد ہی سے میں چل رہا تھا، اور جہاں انڈین پوسٹ کی جھلک نظر آتی میں ٹارچ بند کر کے وہ ناکافی روشنی بھی بجھا دیتا، مگر یہ احتیاط زیادہ دیر کام نہ آئی۔ اس وقت میں گھنی جھاڑیوں کے درمیان میں سے گزر رہا تھا، اس لیے بے فکری سے ٹارچ جلائی ہوئی تھی۔ یقیناً اتنی گھنی جھاڑیوں سے مدھم روشنی دور سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن جب قسمت میں خواری لکھی ہو تو بہانہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ ایک دم جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا، آگے نالا صاف تھا اور جھاڑیوں کے ہیولے نظر نہیں آ رہے تھے۔ بائیں ہاتھ 50-60 گز کی بلندی پر روشنی دکھائی دی جو یقیناً دشمن کی پوسٹ تھی۔ میں نے دبے قدموں آگے نکل جانا چاہا، لیکن مان 2-3 کتے نمودار ہوئے اور ایک ساتھ بھونکنے لگے۔ کتوں کا بھونکنا اتنا انوکھا نہیں ہوتا کہ کسی بھی آوارہ جانور کو دیکھ کر یہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور پوسٹوں پر موجود کتوں کا شب بھر یہی کھیل ہوتا ہے۔ مگر 3 عدد کتوں نے جب مجھ پر چڑھائی کی کوشش کی تو مجھے پتھر اٹھانے کو جھکنا پڑا، اور بدقسمتی کے اسی وقت پوسٹ کی طرف سے بڑی ٹارچ چمکی۔ میں فوراً زمین بوس ہو گیا تھا۔ درمیانی سی جھاڑی کی آڑ بھی میسر آ گئی تھی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ کتوں کو دل پسند مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ کم بختوں نے وہ شور مچایا کہ کانوں کے پردے پھٹنے والے ہو گئے تھے۔ میں نے 2-3 مرتبہ دھیمی آواز میں ہشکارا، لیکن ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگی۔ لیٹے لیٹے چھوٹا سا پتھر اٹھا کر انہیں ڈرانا چاہا، پر کامیابی نہ ملی۔ سنتری بادشاہ نے بھی قسم کھائی تھی کہ کتوں کے بھونکنے کی وجہ معلوم کر کے ہی رہے گا۔ بدبخت نے تیز ٹارچ اس سمت روشن کیے رکھی۔ تینوں میں نسبتاً جسیم کتا تو بار بار قریب آنے کی کوشش کرتا اور میرے ہاتھ لہرانے پر ہلکا سا پیچھے ہو جاتا۔ اس وقت ایک سائلنسر لگے پستول کے علاوہ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں تھا۔ بڑے کتے کی جارحت میں مسلسل اضافہ ہوتا دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ حملہ ہی نہ کر دے۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے پستول نکال کر لیٹے لیٹے ہاتھ سیدھا کیا اور 2 بار لبلبی دبا دی۔ کتا خرخراتا ہوا نیچے گرا، باقی دونوں کتے چیاؤں چیاؤں کرتے ہوئے ڈر کر واپس مڑ گئے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز میں سائلنسر لگے پستول کی ٹھک کسی کو سنائی نہیں دے سکتی تھی، البتہ کتے کا ایک دم چپ ہو جانا اور باقی کتوں کا ڈر کر بھاگنا ضرور شک میں ڈالنے والا تھا۔ گو ہلاک ہونے والا کتا بھی جھاڑی کی آڑ ہی میں گرا تھا اور پوسٹ سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں ذہنی طور پر دشمن کے کسی بھی رد عمل کے لیے تیار تھا، مگر خیریت گزری اور ٹارچ بجھ گئی۔ شاید سنتری کو کتوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ خیر کچھ بھی تھا، میں زیادہ دیر وہاں لیٹا نہیں رہ سکتا تھا۔ کتوں کی کوئی اور ٹولی بھی مصیبت کھڑی کرنے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ روشنی بجھنے کے چند منٹ کے بعد میں بندر چال چلتا ہوا جھاڑی کی آڑ سے نکلا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ دشمن کے علاقے میں چھپ کر حرکت کرنے کے کچھ مخصوص طریقے بتائے جاتے ہیں جنہیں جنگی چالیں کہتے ہیں۔ بندر چال میں پاؤں کے بل پر بیٹھے بیٹھے آگے بڑھنا ہوتا ہے، یوں کہ ایک ہاتھ سے زمین ٹٹولی جاتی ہے تاکہ پاؤں کے نیچے کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس سے آواز پیدا ہو کر دشمن کو چکنا کرنے کا باعث بنے۔ پوسٹ کے سامنے 40-50 گز کا علاقہ ہی خطرناک تھا۔ اس کے بعد 2-3 درمیانی چٹانیں موجود تھیں اور پھر چھدری چھدری جھاڑیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ تمام جائزہ میں اس وقت لے چکا تھا جب کتوں کے بھونکنے کے وقت سنتری نے اس جانب روشنی پھینکی تھی۔ 10-15 گز تک تو خیریت رہی، اس کے بعد اچانک ہی پورا نالا روشنی میں نہا گیا تھا۔ میں لمحے کو تو سن ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے زکند بھری اور بجلی کی سی صورت سے قریبی پتھر کی طرف لپکا جو مجھ سے 15-20 گز دور پڑا تھا۔ 2-3 گز پہلے ہی میں نے پانی میں کودنے کے انداز میں لمبی چھلانگ لگائی اور سنگلاخ زمین پر لڑکتا ہوا پتھر کے عقب میں پہنچ گیا۔ تب جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہو، تڑتڑاہٹ کی تیز آواز گونجی، مگر میں وقتی طور پر محفوظ تھا۔ اگر لمحے بھر کی بھی دیر ہوئی ہوتی تو کلاشنکوف کی گولیاں مجھے چھلنی کر چکی ہوتی۔ بدبخت نے پوری میگزین ہی خالی کر دی تھی۔ اسی دوران میں چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی، گارڈ سوئے جاگ، حملہ ہو گیا ہے، دشمن نے پوسٹ کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ پوسٹ کے شمالی جانب وکرس گرجنے لگی۔ یہ بات میرے حق میں جا رہی تھی کہ دشمن سمجھ رہا تھا کہ ان پر حملہ ہوا ہے، ورنہ میرے پاس تو جو ہتھیار تھا اس کی کارگر رینج 15-20 گز سے زیادہ نہیں تھی اور اس کی گولی پوسٹ تک جا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں بھاگ نکلنے کی راہ ڈھونڈنے لگا، وہیں پڑا رہتا تو بے بس چوہے کی طرح پھنس جاتا۔ جب پوری پوسٹ جاگ جاتی تو ان کے فائر کے سامنے بھاگ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اسی اثنا میں کسی نے چیختے ہوئے سنتری کو ٹارچ بجھانے کا کہا، کیونکہ اگر واقعی پوسٹ پر حملہ ہو چکا تھا تو ٹارچ کی روشنی سے دشمن کو سنتری کو نشانہ بنانے میں آسانی رہتی۔ پتھر پر ہونے والا فائر لمحہ بھر کو رکا اور ساتھ ہی ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ تیز روشنی کے بعد تاریکی معمول سے زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے،
لیکن میں بڑے پتھروں کی جگہ اور وہاں تک پہنچنے کے راستے کے بارے میں اندازہ کر چکا تھا۔ فائر رکتے ہی میں نے صورت سے پتھر کی آڑ چھوڑی اور اگلے پتھر تک پہنچا اور وہاں بھی رکے بغیر چھلانگے لگاتا ہوا مزید آگے بڑھ گیا۔ اس سے آگے جھاڑیاں تھیں۔ جھاڑیوں گولیوں کے خلاف رکاوٹیں نہیں ہوتی مگر نظری آڑ مہیا کرتی ہیں۔ یوں کوئی نشانہ ساد کر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ ان لمحات میں وہاں رکنا نہایت بے وقوفی تھی۔ یقیناً اتنی دیر میں دشمن دوسری پوسٹوں سے مدد منگوا کر مجھے گھیرنے کی کارروائی شروع کر سکتا تھا۔ میری طرف سے مسلسل خاموشی اسے سوچنے پر مجبور کر سکتی تھی کہ آخر میں فائر کیوں نہیں کر رہا تھا۔ لمحہ بھر پتھریلی چٹان کے عقب میں لیٹ کر میں نے آگے کا لایا عمل سوچا اور پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا صورت سے جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ دشمن اب تک اس پتھر پر فائر کر رہا تھا جہاں میں نے سب سے پہلے پناہ لی تھی، لیکن خطرہ بہرحال پہلے ہی کی طرح موجود تھا کہ گولیوں کے برسٹ فائر ہو رہے تھے اور کوئی بھی بھولی بسری گولی میری طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ جھاڑیوں کی آڑ میں آتے ہی میں بھاگ پڑا۔ کم از کم اب دشمن مجھ پر تاک کر نشانہ نہیں لگا سکتے تھے۔ 20-25 قدم ہی لیے تھے کہ ٹھوکر لگنے سے میں اوندھے منہ گرا۔ سامنے ہاتھ ٹیک کر میں نے بامشکل چہرے کو پتھریلی زمین سے ٹکرانے سے روکا تھا۔ وہ کوئی سڑک یا سیدھا راستہ نہیں تھا کہ میں اندھیرے میں بغیر روشنی چلائے بھاگ سکتا۔ اٹھ کر میں نے موبائل فون کی مدھم ٹارچ جلائی۔ اس کی مدد سے میں ٹھوکریں کھانے سے بچ سکتا تھا، ورنہ بعید نہیں تھا کہ گھٹنا یا ٹخنا وغیرہ توڑوا بیٹھتا۔ میں تیز رفتاری سے وہاں سے دور ہوتا گیا۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مسلسل دوڑنا ممکن ہی نہیں۔ 100-200 گز دور آ کر میں نے دوڑنے کے بجائے لمبے قدموں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پوسٹ سے 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر میرے سامنے دوراہا آ گیا۔ دائیں ہاتھ جانے والا نالا نسبتاً بلند ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دائیں والا نالا نشیب کی طرف گامزن تھا۔ جس نالے میں چل کر آ رہا تھا اس کی تہہ میں پانی کی پتلی دھار بہہ رہی تھی اور دائیں والے نالے سے بھی پانی کی ہلکی سی مقدار آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں نالوں کا پانی بائیں طرف والے نالے میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ میں لمحہ بھر کو اس جگہ پر رکا اور پھر بائیں جانب والا راستہ منتخب کر کے مڑ گیا۔ چڑھائی چڑھنے سے نشیب میں اترنا زیادہ مناسب تھا۔ میں نے جوں ہی قدم بڑھائے، اچانک عقب میں روشنی آئی۔ مڑ کر دیکھا تو دور جھاڑیوں میں ٹارچ کی روشنی جھلک رہی تھی۔ میرے قدموں میں پھر تیزی آ گئی تھی۔ پانی نالے کے درمیان میں بہہ رہا تھا۔ میں بائیں جانب پہاڑی سلسلے کی جڑ میں آگے بڑھنے لگا۔ ایک بار سوچا ضرور تھا کہ نالے کے بجائے پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کروں، مگر ایک تو تھکن کی وجہ سے ہمت نہ جتا سکا، دوسرا اس جگہ چڑھائی کافی مشکل اور دشوار گزار دکھائی دے رہی تھی۔ اس لیے طے کیا کہ آسان ڈھلان آنے کے بعد بلند ہونے کی کوشش کروں گا۔ نالے کی اترائی فرلانگ بھر تو نہایت ہی ہموار رہی، مگر پھر سخت ناہموار ہو گئی۔ راہ میں بڑے بڑے گڑھے نمودار ہونے لگے۔ نالے کی چوڑائی بھی سکڑنے لگی۔ تب مجھے لگا کہ میں نے چڑھائی نہ چڑھ کر غلطی کی تھی، مگر اب فیصلہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس جگہ نالے کے کنارے ایسے سیدھے ہو گئے تھے کہ کوپ پیمائی کے سامان کے بغیر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا اور پیچھے مڑنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ مجبوراً مجھے نالے ہی میں آگے بڑھنا پڑا۔ نالا بتدریج تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے چلنے کو راستہ بہت کم بچ رہا تھا اور مجھے خطرہ تھا کہ آگے چل کر پانی میں گھسنا ناگزیر ہو جاتا۔ میں اس صورتحال سے پیچھا چھڑانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سماعتوں میں پانی گرنے کی آواز گونجنے لگی، یوں جیسے پانی بلندی سے نیچے گر رہا ہو، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا شور زیادہ ہوتا گیا۔ میں دل ہی دل میں نئی مصیبت کا سامنا کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ 100-150 قدم لینے کے بعد ایک دم زمین غائب ہو گئی تھی اور پانی 30-35 گز نیچے گر رہا تھا۔ وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں سے آگے بڑھنا نہایت دشوار تھا۔ وہاں پیچھے کنواں، آگے کھائی والا محاورہ بالکل صادق آ رہا تھا۔ میں موبائل فون کی مدھم روشنی میں دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا۔ میں نالے کے بائیں جانب موجود تھا۔ دائیں جانب ایک مضبوط تناور درخت موجود تھا جو نالے پر یوں جھکا تھا کہ اس کی شاخیں بائیں طرف کی پہاڑی کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ اس درخت کے علاوہ کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ میرے پاس رسی موجود تھی، مگر اس کی لمبائی کم تھی۔ رسی، چاقو، چھوٹے دستی کی کلہاڑی وغیرہ ایسے لوازمات ہیں جو ہر سنائپر لازماً اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سنائپنگ کا مخصوص سامان ہوتا ہے، مگر وہ تب پاس رکھا جاتا ہے جب سنائپر رائفل بھی پاس ہو۔ میں نے 15-20 قدم پیچھے چل کر ایسی جگہ تلاش کی جہاں سے چھلانگ لگا کر میں دوسری جانب پہنچ سکتا۔ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا تھا جو بالکل صاف تھا۔ وہ آدھا پانی میں ڈوبا تھا اور نالے کے مخالف کنارے پر بھی ایک ایسا ہی پتھر نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان میں قریباً 7-8 فٹ کا فاصلہ تھا جہاں سے پانی نہایت زور سے گزر رہا تھا۔ اس پتھر سے چھلانگ لگا کر دوسری جانب یوں پہنچنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، وہ بھی ایسی صورت میں کہ نیچے گرنے کی صورت میں شاید تیز پانی مجھے نالے کے کٹاؤ تک سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیتا، اور اگر میں وہاں سے 30-35 گز نیچے گہرائی میں گر جاتا تو شاید زندہ بچ جاتا،
مگر کوئی نہ کوئی ہڈی پسلی ضرور توڑوا بیٹھتا۔ پتھر پر کھڑے ہو کر میں نے پہلے اپنا بیگ دوسری جانب پھینکا کہ ایسی صورتحال میں ہلکا سا وزن بھی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ گو 7-8 فٹ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کھڑے کھڑے چھلانگ لگانا تھی۔ اگر چند قدم دوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی تو ایک فوجی کے لیے وہ کوئی فاصلہ تھا ہی نہیں۔ اسالٹ کورس کے دوران ہمیں 9 فٹ کا گڑھا، بمائے جھولا اور ہتھیار پار کرنا پڑتا ہے، مگر وہ اس لیے آسان ہوتا تھا کہ دوڑ کر چھلانگ لگانا پڑتی تھی۔ پتھر پر کھڑے ہو کر میں پہلے تو ٹارچ کی روشنی میں دوسرے پتھر کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا، پھر موبائل فون جیب میں ڈال کر میں نے جسم کو تولا اور قدم آگے بڑھا کر پتھر کے بالکل آخری کنارے پر پاؤں رکھا اور ہوا میں اچھل گیا۔ میرے دونوں ہاتھ آگے کو بڑھے ہوئے تھے کہ پتھر تک نہ پہنچنے کی صورت میں پتھر کے کنارے پر اپنی گرفت جما سکوں، مگر خیریت گزری اور میرے پاؤں دوسرے پتھر کے اوپر پڑے۔ میں نے فوراً جھک کر توازن برقرار رکھا کہ وہ پتھر بھی بالکل صاف تھا۔ گہرا سانس لے کر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پتھر سے نیچے اتر کر بیگ کندھوں میں پہن لیا۔ اسی وقت مجھے ٹارچ کی چمک دکھائی دی۔ یقیناً دشمن اس نالے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ چونکہ وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے، اس وجہ سے ان کی رفتار نسبتاً کم تھی۔ شاید وہ دوراہے سے 2 ٹولیاں بنا کر تقسیم ہو گئے تھے۔ میرے قدموں میں بجلی بھر گئی تھی۔ دشمنوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے آگے بڑھنے یا کسی مناسب جگہ چھپنے کی ترکیب کرنا تھی۔ درخت کے تنے تک میں بھاگ کر پہنچا۔ وہاں موبائل فون کنٹوپ میں اڑس کر میں درخت کے تنے پر محتاط انداز میں اوپر چڑھنے لگا۔ وہ تنا قریباً 40 ڈگری پر جھکا ہوا تھا۔ تنے سے گزر کر میں شاخوں تک پہنچا اور آگے بڑھتا گیا۔ درخت کی شاخیں پہاڑی کی دوسری دیوار تک تو پہنچ گئی تھیں، مگر آگے راستہ بند تھا۔ دیوار بالکل سیدھی تھی، وہاں سے پہاڑ کے اوپر چڑھنا ممکن تھا اور نہ زمین کے متوازی آگے بڑھنا۔ البتہ جس جگہ درخت کی شاخیں ختم ہو رہی تھیں، وہیں پہاڑی دیوار کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا درخت موجود تھا، جس کے بالکل ساتھ ایک اور بڑی پتھریلی چٹان آگے کی طرف بڑھی ہوئی تھی۔ چٹان کے ساتھ فٹ بھر جگہ ایسی تھی جہاں پاؤں ٹکا کر مجھے اتنی آڑ ضرور میسر ہو جاتی کہ دشمن کے دکھاؤ سے بچ جاتا۔ وہاں دشمن مجھے اس درخت کی شاخوں تک پہنچ کر ہی دیکھ سکتا تھا۔ میں آگے بڑھا، مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ شاخیں نرم ہونے کی وجہ سے میرے وزن سے نیچے جھک رہی تھیں اور میرا ہاتھ چھوٹے درخت تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ لمحہ بھر سوچ کر میں نے اپنے تھیلے سے رسی نکالی، اس کے ایک سرے سے ہلکا سا وزن باندھ کر درخت کے تنے کی طرف اچھالا۔ 1-2 بار ناکامی ہوئی، لیکن تیسری کوشش میں پتھر درخت کے تنے کے اوپر سے گزارنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رسی کو ڈھیلا کرنے پر دوسرا سرا بھی سرکتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ وزن کھول کر میں نے دونوں سروں کو ملا کر پکڑا اور پتھریلی ڈھلوان پر پاؤں ٹیکتا ہوا بلند ہونے لگا۔ اچانک تڑتڑاہٹ کی بلند آواز ابھری۔ ایک بار تو دل زور سے دھڑکا کہ شاید دشمن نے مجھے دیکھ لیا ہے، مگر چند اور گولیاں چلنے کے بعد اطمینان ہو گیا تھا کہ دشمن تلاشی فائر کر رہے تھے۔ چھوٹے درخت کے تنے کے قریب پہنچ کر میں نے رسہ درخت کے تنے سے نکالے بغیر اپنی کمر سے لپیٹا اور پتھر کے دائیں طرف ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈھلوان پر پاؤں جمانے کی ذرا سی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران میں روشنیاں آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ میں نے چاقو سے ڈھلوان کے اوپر چھوٹا سا گڑھا بنایا اور اس میں ایک پاؤں رکھ کر ہاتھوں کو پتھر کی کھردری سطح پر جما دیا اور احتیاط سے دوسرا قدم پتھر کے نیچے بنی ہلکی سی درز میں دے کر اسی قدم پر زور دیتے ہوئے پتھر کی دوسری جانب پلٹ گیا۔ وہاں چند انچ کے بقدر جگہ موجود تھی جہاں میں بمشکل کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ دشمنوں کی نظروں میں آنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ اگر دشمن نالے والے درخت کے تنے کو عبور کر کے شاخوں تک پہنچ جاتے تو پھر ہی میں انہیں نظر آ سکتا تھا۔ رسی چونکہ مٹیالے رنگ کی تھی اور رات کے وقت اتنی آسانی سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ یوں بھی رسی کا بندھا رہنا میری حفاظت کے لیے از حد ضروری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے آگے سفر کرنا مشکل تھا۔ وہ تیز روشنی سے نالے کا جائزہ لینے لگے۔ میری نظریں بھی روشنی کے ساتھ نشیب کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ گہرائی میرے اندازے کے مطابق 25-30 گز سے کم نہیں تھی۔ طرفہ تماشا یہ کہ نیچے اترنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پتھر کے عقب سے سر نکال کر بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹارچ والا جب اس ڈھلوان کی طرف روشنی پھینکتا تو میں جلدی سے پیچھے ہو جاتا، اور جوں ہی روشنی کا رخ تبدیل ہوتا میں دوبارہ انہیں دیکھنے لگ جاتا۔ پانی کے شور کی وجہ سے ان کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے گنتی کی، وہ 10 آدمی تھے۔ قریباً تمام کے ہاتھ میں کلاشن کوفیں نظر آ رہی تھیں۔ اچانک سب سے آگے کھڑے شخص نے کلاشن کوف سیدھی کی۔ نال کا رخ درخت کی شاخوں کی طرف تھا۔ یقیناً وہ اس درخت کی شاخوں میں میری غیر موجودگی کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے فضا کلاشن کوف کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ بدبخت نے پوری میگزین ہی خالی کر دی تھی۔ اسی خدشے اور خوف کی وجہ سے میں نے درخت کی شاخوں میں چھپنے سے گریز کیا تھا۔ وہاں چھپنے کو ان 2 درختوں کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی۔
اگلی باری اس چھوٹے درخت کی آئی جس کے تنے سے میری رسی بندھی تھی۔ اس مرتبہ بھی اس نے پوری میگزین ہی خالی کر دی۔ کلاشنکوف میں عام طور پر استعمال ہونے والی میگزین میں 30 گولیاں ہوتی ہیں۔ یہ کافی تیز ریٹ آف فائر والا ہتھیار ہے۔ اگر مسلسل ٹریگر دبا کر رکھا جائے تو 1 منٹ میں 700 سے 800 راؤنڈ فائر کر سکتا ہے۔ چند گولیاں اس پتھر سے بھی ٹکرائی تھیں جس کے عقب میں موجود تھا۔ البتہ وہاں ڈھلوان اتنی سیدھی اور مشکل تھی کہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اس پتھر کے عقب میں بھی چھپ سکتا ہے۔ اچانک میری کمر سے بندھی رسی ڈھیلی ہوئی اور ساتھ ہی یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ کسی اندھی گولی نے رسی کو کاٹ کر میرے لیے مسائل بڑھا دیے تھے۔ اب اس پتھر کے عقب سے واپس درخت تک پہنچنا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور بن گیا تھا، کیونکہ ذرا سی غلطی مجھے نشیب یاترا پر روانہ کر سکتی تھی۔ وہاں سے تو گہرائی کا سفر چند گز مزید بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے 2-3 میگزینیں نشیب میں بھی خالی کی۔ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی کہاوت کا عملی مظاہرہ پیش کر رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد انہیں میرے وہاں نہ ہونے کا یقین ہو گیا۔ پھر سیٹ پر کسی سے بات کر کے وہ واپس مڑ گئے تھے۔ روشنیاں لمحہ بہ لمحہ دور ہونے لگیں۔ ایک خطرہ تو ٹل گیا تھا، لیکن وہاں سے اترنے کا مسئلہ ہنوز باقی تھا۔ رسی کو کمر سے کھول کر میں نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر گانٹھ لگا لی، مگر اسے واپس درخت کے تنے تک پھینکنا ممکن نہیں تھا۔ پہلے میں درخت سے نیچے تھا، اس وجہ سے ترکیب کام آ گئی تھی۔ اب درخت میرے متوازی بلکہ قدرے نیچا تھا۔ رسی تھیلے میں ڈال کر میں نے بوٹ اور جرابیں بھی اتار کر تھیلے میں ڈالیں۔ موبائل کی روشنی جلا کر کنٹوپ میں اڑس لیا۔ نیچے اترنا موت کے دروازے پر دستک دینے کے مترادف تھا۔ چاقو سے میں نے پہلے کی طرح پاؤں رکھنے کی جگہ بنائی۔ پتھر کے نیچے پاؤں دے کر میں نے دوسرا پاؤں چھوٹے سے گڑھے میں رکھا اور پتھر کی درز سے پاؤں نکال کر اس مختصر سے گڑھے میں دونوں پاؤں رکھ دیے، یوں کہ دونوں ہاتھ دیوار کی طرح سیدھی ڈھلوان سے ٹیک دیے تھے۔ اس حالت میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا کہ پاؤں کے لیے دوسرا گڑھا بنا سکتا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا توازن برقرار رکھا ہوا تھا۔ لمحہ بھر اسی حالت میں رہ کر میں اپنا رخ ڈھلوان کی جانب رکھے رکھے بائیں جانب ممکن حد تک جھکا اور چاقو کی مدد سے ایک اور گڑھا بنا دیا، جو پہلے والے گڑھے سے 1.5-2 فٹ بلند اور 2 فٹ چھوٹے درخت کی طرف تھا۔ گڑھا اتنا چوڑا ضرور تھا کہ اس میں دونوں پاؤں کے پنجے سما سکیں۔ سیدھا کھڑا ہو کر میں نے توازن درست کیا اور بایاں پیر آہستگی سے آگے بڑھا کر دوسرے گڑھے میں جما دیا۔ وہ ڈھلوان قریباً دیوار کی طرح ہی سیدھی تھی، اس وجہ سے مجھے توازن برقرار رکھنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بایاں قدم اگلے گڑھے میں جما کر میں نے دوسرا قدم بھی دھیرے سے کھسکا کر اگلے گڑھے میں رکھ دیا۔ اس دوران میں نے اپنے ہاتھ ڈھلوان میں گڑے ایک پتھر پر جما دیے جو 2-3 انچ ابھرا ہوا تھا۔ تبھی مجھ سے حماقت سرزد ہوئی۔ چھوٹے پتھر کی مضبوطی جانچنے کو میں نے قدرے زور سے نیچے کی طرف کھینچا، مگر پتھر میرے اندازے سے کہیں زیادہ کچی جگہ پر گڑا تھا۔ ایک دم اکھڑ کر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا توازن بگڑا۔ بغیر لمحہ ضائع کیے میں دونوں قدموں پر زور دے کر اچھلا۔ میرے ہاتھ چھوٹے درخت کے تنے کی طرف بڑھے، مگر بجائے تنے کے ایک جڑ میرے ہاتھ میں آئی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا کہ وہ غیر اہم سی جڑ اس وقت میری زندگی کی ضمانت تھی۔ مجھے زور سے جھٹکا لگا، پورے جسم کا وزن دائیں ہاتھ پر منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے سرعت سے بایاں ہاتھ بھی جڑ کی طرف بڑھا دیا، ساتھ ہی گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا۔ جڑ بظاہر مضبوط تھی، مگر اس پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لمحہ بھر لٹکنے کے بعد میں ہاتھوں کے زور سے آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ شاید میری آزمائش ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی جڑ ٹوٹ گئی۔ میں وزنی چٹان کی طرح نیچے گرا۔ میرے ہاتھ کسی سہارے کی تلاش میں ہوا میں لہرائے، اور اسے اپنی خود قسمتی کہوں کہ میں نالے پر جھکے بڑے درخت کی شاخوں پر گرا۔ وہ اس چھوٹے درخت کے بالکل نیچے ہی تھا۔ میں نے دیوانہ وار شاخوں پر گرفت جمائی اور ہاتھوں کے سہارے لٹک گیا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ زندگی کا بیشتر حصہ پہاڑی علاقے میں گزرنے کے باوجود ایسی صورتحال سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ گہرے گہرے سانس لے کر میں نے ہمت مجتمع کی۔ درخت کی شاخوں پر میں 10-12 فٹ بلندی سے گرا تھا، اس وجہ سے ہاتھوں کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ پیچھے چھوٹی درخت کی جڑ کو پکڑ کر میں تھوڑی دیر بازوؤں کے سہارے معلق رہا تھا، اور انسانی بازو ایک حد تک ہی بدن کا بوجھ سہار سکتے ہیں۔ میں روبوٹ ہوں، نہ خلائی مخلوق، اور نہ کوئی سپر یا ماورائی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک عام سا انسان ہوں، اور کوئی خوبی ہے بھی صحیح تو وہ تربیت کے مرہون منت ہے۔ کوئی بھی شخص مسلسل مشق کر کے مجھ جیسا بلکہ کئی گنا بہترین بن سکتا ہے۔ زیادہ دیر لٹکنے سے تھکن مزید بڑھتی، اس لیے چند گہرے سانس لے کر میں نے بازوؤں کے بل پر اوپر اٹھنے کی کوشش کی، اور اسی دم نالے کی جانب سے ٹارچ کی روشنی چمکی۔ دشمن کی وہی یا کوئی اور ٹولی اس جانب روانہ تھی۔
میں آسمان سے گر کر کھجور میں تو اٹکا ہی تھا، اب کھائی میں بھی گرنے والا تھا۔ پہلے انہوں نے درخت کی شاخوں پر فائر کیا تھا اور یہ حرکت دہرائی بھی جا سکتی تھی، اس وجہ سے درخت کی شاخوں میں پناہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پتھر کے عقب میں پہنچنا بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ جب تک میں گزشتہ کارروائی دہراتا دشمن نے وہاں پہنچ جانا تھا، اور تیسری کوئی صورت میرے دماغ میں موجود نہیں تھی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا کہ لمبی تان کر کوئی عمدہ ترکیب سوچنے کی کوشش کرتا۔ میں نے زیادہ سر کھپانے کے بجائے فوری طور پر فیصلہ کیا، شاخوں کو دائیں ہاتھ سے تھام کر بائیں ہاتھ سے تھیلے سے رسی نکالی، اسے دائیں ہاتھ میں پھنسا کر بائیں ہاتھ سے مضبوط گرا لگائی اور رسی کو بائیں ہتھیلی پر لپیٹ کر دھیرے دھیرے نیچے کھسکنے لگا۔ رسی کو براہ راست تھامنا دشوار تھا کہ ایک تو رسی زیادہ موٹی نہیں تھی، میرے ہاتھ میں دستانے بھی نہیں تھے، اور سچ کہوں تو ہاتھوں میں طاقت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں باری باری ایک ہاتھ پر رسی کو 2 بل دیتا اور اس کے سہارے لٹک کر دوسرے ہاتھ کو آزاد کروا دیتا۔ مسلسل یہ عمل دہراتے ہوئے میں رسی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ موبائل کی ٹارچ میں نے دشمن کی آمد کا پتہ چلتے ہی بجھا دی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے نیچے جھانکنے پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پہلے سے کافی نیچے آ گیا تھا، اس وجہ سے دشمن نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے موبائل فون کی ٹارچ جلائی اور جائزہ لینے لگا۔ 4-5 گز نیچے ایک جھاڑی نظر آئی۔ اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مضبوط تھی یا نہیں، لیکن جن حالات سے میں گزر رہا تھا احتیاط کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر دشمن سامنے نہ بھی آتے پھر بھی میں رسی کے ساتھ مسلسل لٹک نہیں سکتا تھا۔ واپس لوٹنا بھی ممکن نہیں تھا کہ بازو تھکن کے مارے شل ہوتے جا رہے تھے۔ بائیں ہاتھ سے رسی تھام کر میں نے دائیں بازو کو تھوڑا آرام دیا اور پھر موبائل فون کنٹوپ میں اڑس کر جھاڑی کو تاکتے ہوئے رسی چھوڑ دی۔ لمحہ بھر میں ہوا میں معلق رہا اور پھر زوردار جھٹکے سے جھاڑی سے ٹکرایا۔ میرے ہاتھوں نے لمحے کا کوئی حصہ ضائع کیے بغیر جھاڑی کی شاخوں پر گرفت جمائی۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے زوردار کراہ نکل گئی تھی۔ کانٹے دار شاخوں نے ہتھیلیوں کو خوش آمدید کہا تھا، مگر ان لمحات میں جھاڑی کی حیثیت کڑوی دوائی یا ناسور کاٹنے والی نشتر جیسی ہو گئی تھی۔ اگر صحت مطلوب ہو تو طبیعت پر سخت بوجھ ہونے کے باوجود انہیں برا سمجھا جاتا ہے، نہ جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں بھی جھاڑی کو تھامنے پر مجبور تھا۔ جو ہی گرفت مضبوط ہوئی میں نے پاؤں ٹکانے کو ڈھلوان پر جگہ محسوس کرنے کی کوشش کی۔ پہلی صحیح کامیاب رہی تھی۔ ایک ابھرے پتھر پر پاؤں ٹکا کر میں نے باری باری دونوں ہاتھوں کو جھاڑی سے علیحدہ کر کے اکا دکا کانٹے اپنے ہونٹوں سے محسوس کر کے باہر نکالے اور پھر نیچے کا جائزہ لینے لگا۔ آدھے سے زیادہ سفر میں نے طے کر لیا تھا۔ اب زمین 15-16 گز سے زیادہ دور نہیں تھی، مگر یہ بلندی بھی مجھے عارضی طور پر ناکارہ کر سکتی تھی۔ وہاں تک پہنچتے ہوئے مجھے 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے، لیکن تھکن یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کئی گھنٹوں سے میں وہاں لٹکا ہوا ہوں۔ دشمن اب تک اتنے قریب نہیں آئے تھے کہ نشیب میں جھانک سکتے۔ میرے پاس چند منٹ کی مہلت موجود تھی۔ اطراف کا جائزہ لینے پر دائیں ہاتھ 2-3 گز دور ایک پتھر ڈھلوان سے 1.5-2 فٹ آگے بڑھتا ہوا نظر آیا، لیکن چھلانگ لگا کر اس پر ٹھہرنا کافی دشوار نظر آ رہا تھا، کیونکہ نزدیک کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے پکڑ کر میں توازن برقرار رکھ پاتا۔ بالکل سیدھ میں نیچے کی جانب 6-7 گز دور ایک اور جھاڑی موجود تھی، لیکن اتنے طویل فاصلے پر جھاڑی پر گرفت جمانا کافی دشوار نظر آ رہا تھا۔ البتہ قدریں بائیں اور نیچے 2.5-3 گز دور نسبتاً چھوٹی جھاڑی مجھے موزوں لگی، کیونکہ اس کے مزید 3-4 گز نیچے ایک اور جھاڑی بھی موجود تھی۔ جھاڑی پر گرفت نہ جمنے کی صورت میں دوسری جھاڑی مجھے سنبھلنے کا دوسرا موقع فراہم کر سکتی تھی۔ فیصلہ کرتے ہی میں لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں قدموں پر زور دے کر اچھلا۔ میرے ہاتھ جھاڑی پر پڑے، زوردار جھٹکا لگا، صرف ایک لمحے میں جھاڑی کے سہارے لٹکا رہا، مگر پھر وہ جڑ سے نکل گئی۔ یہ خدشہ میرے ذہن میں پہلے سے موجود تھا، تبھی حفظ ما تقدم کے طور پر اس جھاڑی کو چنا تھا۔ نیچے والی جھاڑی پر کامیابی سے گرفت جما کر میں نے پاؤں ڈھلان پر ٹیکے۔ بازوؤں کو مسلسل جھٹکے لگ کر کندھوں کی جڑیں درد کرنے لگی تھیں۔ لمحہ بھر رک کر میں نے سانس بحال کیا۔ اس دوران میں دشمن کی ٹارچیں کٹاؤ کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ اگر میں وہیں لٹکا رہتا تو ان کی نظروں میں آنے سے نہیں بچ سکتا تھا، اور اگر وہ دیکھ لیتے تو آسانی سے نشانہ بنا لیتے کہ 100-150 گز کا فاصلہ اتنا بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ نیچے دیکھنے پر مجھے کافی تسلی ملی تھی۔ زمین 15-16 فٹ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ نیچے پتھر وغیرہ کی غیر موجودگی کا یقین کر کے میں نے جھاڑی چھوڑ دی۔ زمین سے جوں ہی قدم ٹکرائے میں فوراً لوٹنی لگا کر کھڑا ہوا تاکہ پاؤں کو زیادہ جھٹکا نہ لگے، اور پھر سیدھا ہوتے ہی قریبی چٹان کی طرف بھاگ پڑا، کیونکہ نالے کے کٹاؤ کی جانب سے مجھے تیز روشنی کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ تیز روشنی نے جلد ہی مجھے ڈھونڈ لیا تھا کہ حرکتی ہدف جلدی نظر آ جاتا ہے۔
تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی، میں صورت سے اوندھے منہ گر گیا تھا، لیکن یہ ایک اضطراری حرکت تھی۔ فائر شدہ چھٹے کے خلاف ہر قسم کی تیزی بیکار جاتی ہے، الا یہ کہ فائرر کا نشانہ چوک جائے۔ خود پر گولیاں چلانے والوں کو اناڑی کہنا تو مناسب نہ ہوگا کہ وہ تربیت یافتہ فوجی تھے، البتہ فائر کی باریکیوں سے واقف نہیں تھے۔ بلندی سے نشیب میں فائر کرنے کو انہیں رینج کم رکھنے کی ضرورت تھی، جو وہ نہیں رکھ پائے تھے۔ کلاشنکوف کی کارگر رینج 300 میٹر ہے، اور ہر کلاشنکوف بردار نے عموماً یہی رینج لگائی ہوتی ہے۔ میرے گرنے پر انہوں نے سمجھا میں نشانہ بن گیا ہوں، تبھی فائرنگ رکی۔ میں نے لیٹے لیٹے زکن بھری اور پتھریلی چٹان کے قریب پہنچ کر اس کے عقب میں سرک گیا۔ دشمن نے دوبارہ فائر کھولا، مگر مجھے آڑ میسر آ گئی تھی۔ کلاشنکوف کی 1-2 میگزینیں خالی کرنے کے بعد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ فائر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ فائر رک گیا۔ میں نے پتھر سے جھانکا، ایک آدمی درخت کے تنے کے ساتھ کچھ باندھ رہا تھا۔ ایک دم صورتحال مجھے واضح ہو گئی تھی۔ وہ رسی باندھ رہے تھے تاکہ نیچے اتر سکیں۔ جو روشنی انہوں نے میری نگرانی کو جلائی ہوئی تھی، وہ نقصان دہ ہونے کے ساتھ ساتھ کارآمد بھی تھی۔ نقصان دہ اس لیے کہ میری نقل و حرکت انہیں نظر آ رہی تھی، اور مفید اس لیے کہ مجھے بھی دکھاؤ میسر آ گیا تھا۔ اب وہاں پڑے رہنے کو میں حماقت کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ میں رینگتے ہوئے چٹان سے دور ہٹنے لگا۔ جب لگا کہ اب میرا نظر آنا یقینی ہے، تبھی ایک دم اٹھ کر بھاگ پڑا۔ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ وہاں قدم قدم پر بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی بڑی ٹارچوں کی تیز روشنی دکھاؤ کو آسان کر رہی تھی۔ میں نے مسلسل بھاگنے کے بجائے چند قدم لیے اور ایک اور پتھر کی آڑ پکڑ لی۔ اسی وقت تڑتڑاہٹ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا تھا۔ فائر رکتے ہی میں دوبارہ بھاگ پڑا۔ یوں ہی چند بار پتھر کی آڑ پکڑ کر میں اتنی دور آ گیا تھا کہ دشمن کے شستی فائر کی حد سے نکل گیا تھا۔ یہ اندازہ کرتے ہی میں موبائل کی ٹارچ جلا کر بھاگ پڑا۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ جب تک 2-3 بندے نیچے نہ اتر آتے، وہ میرے تعاقب کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ نالہ بتدریج وسیع ہونے لگا تھا۔ بھاگتے وقت میں نالے کے بائیں جانب تھا، لیکن فرلانگ بھر فاصلہ طے کرتے ہی میں نے نالہ عبور کیا اور دائیں جانب ہو گیا، اور جوں ہی رسائی کے قابل چڑھائی نظر آئی، بلندی کا رخ کیا، کیونکہ نالے میں سامنے کی جانب سے ان کی کوئی ٹولی نکل آتی تو گھیرے میں آ جاتا۔ تھوڑا سا دور ہوتے ہی مجھے دور سے روشنیاں آتی نظر آئیں۔ میری بر وقت احتیاط کام آ گئی تھی۔ چڑھائی چڑھتے ہی میں نے تھوڑی دیر رک کر اپنی حالت درست کی کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ بلندی کا سفر یوں بھی انسان کو ادھموا کر دیتا ہے۔ اب رات قریباً ڈھل رہی تھی، گھنٹے ڈیڑھ میں روشنی ہو جانا تھی، تب میری حرکت دور دور سے نظر آ سکتی۔ جہاں میں موجود تھا وہ جگہ چوڑے میدان جیسی تھی۔ نالے کے کنارے سے 10-12 قدم ہٹ کر میں نے آگے کا سفر جاری رکھا۔ اس دوران میں میری نظر کسی مناسب جگہ کی تلاش میں سرگرداں رہی۔ ٹارچ کی مدھم روشنی اس قابل تو نہیں تھی کہ دور دور تک جائزہ لے سکتا، البتہ اتنا فائدہ ضرور دے رہی تھی کہ میں ٹھوکر کھائے بغیر حرکت کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے ایک مناسب مقام مل گیا تھا۔ وہاں کافی گھنی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں، چھدرے چھدرے درخت بھی موجود تھے۔ بعض درخت ایسے تھے جن کے تنے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ایک درخت جو بالکل نالے کے کنارے پر تھا، اس کے گرد گھنی جھاڑی کے علاوہ ایک قدرتی گڑھا بھی موجود تھا جو 2 فٹ چوڑا اور 2.5-3 فٹ گہرا تھا۔ میں نے پہلے گڑھے کو محفوظ کیا تاکہ کوئی موذی کیڑا اذیت کا باعث نہ بن جائے۔ پھر تیزی کے ساتھ ایک اور جھاڑی سے چند شاخیں توڑ کر گڑھے کے اندر گھس کر وہ شاخیں سامنے یوں لگا دیں جیسے قدرتی طور پر وہاں اگی ہوئی ہوں۔ اس دوران میں اطراف سے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ گڑھے میں چھپنے سے پہلے میں نے ایک بار نالے میں جھانک لیا تھا۔ میری کمین گاہ سے 100-150 گز دائیں جانب دونوں ٹولیوں کا ملاپ ہو گیا تھا۔ وہ کسی دم بھی اوپر پہنچ سکتے تھے۔ میں روشنی ہونے تک اپنا سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ یوں میں نالے سے کافی دور نکل جاتا، مگر اس کا نقصان یہ تھا کہ دشمنوں کی کوئی اور ٹولی ٹکرا جاتی اور جلدی میں چھپنے کی جگہ تلاش نہ کر سکتا تو دھر لیا جاتا۔ بیٹھنے کے بعد مجھے سب سے پہلے پیٹ بھرنے کا خیال آیا تھا۔ گھی سے چپڑی باسی روٹیوں کے چند ٹکڑے تھیلے میں موجود تھے، انہی کو چبا کر میں نے دہائیاں دیتے پیٹ کو چپ کروایا۔ 15-20 منٹ کے بعد میرے کانوں میں باتوں کی آواز آنے لگی۔ مل گجا اجالا ہو گیا تھا، جلد ہی باتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ کوئی وائرلیس سیٹ پر بات کر رہا تھا۔ سر وہ پچھم یعنی مغرب کی طرف ہی گیا ہوگا، کیونکہ ہم نے اسے اسی جانب جاتے دیکھا تھا۔ اوور۔ وائرلیس سیٹ سے آواز ابھری، اس طرف بھی ایک ٹولی تلاش کر رہی ہے، تم اسے پوربی یعنی شرقی جانب ڈھونڈو۔ میرے اندازے میں وہ جلد از جلد وہاں سے دور نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اوور۔ وہ باتیں کرتا ہوا میری کمین گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا اور نالے کی جانب دیکھنے لگا۔ کوئی جونیئر آفیسر تھا، شاید لیفٹیننٹ یا پھر کیپٹن تھا۔ کندھے پر لگے اسٹار واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ اونچا قد اور متناسب جسم، آستینے کوہنیوں تک موڑے، وہ بڑے انداز میں کھڑا تھا۔ 2 جوان کلاشنکوفیں تھامے اس کے عقب میں موجود تھے۔
اس کی ران کے ساتھ ہولسٹر بندھا تھا جس میں پستول کا دستہ نظر آ رہا تھا۔ کنٹرول کی اوور سنتے ہی بولا، ٹھیک ہے سر، ہم جھاڑیوں کی تلاشی لے کر پورب کی جانب بڑھ جائیں گے، البتہ سنائپر کی جوڑی ہم نالے کے کنارے چھوڑ جاتے ہیں، اوور۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کتنے افراد ہیں، اوور۔ میرے سمیت 15، اوور۔ سنائپر کو بھی ساتھ لے جاؤ، اوور۔ اس نے وضاحت کی، سر ان کے پاس ودوانسک ہے، اب زبان باہر نکالی ہوئی ہے کہ اسے اٹھا کر چلنا کافی مشکل ہے، ان کی وجہ سے ہم بھی تیز رفتاری سے حرکت نہیں کر سکتے، اوور۔ ودوانسک انڈیا کی اپنی فیکٹری کی بنی اینٹی میٹیریل اور اینٹی پرسنل رائفل ہے جس کی کارگر رینج 1800 میٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کھولے بغیر آسانی سے 3 قسم کے قطر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی 112.7 mm، 114.5 mm اور 120 mm۔ البتہ اس کا وزن 25-26 کلوگرام ہے، اور پہاڑی علاقے میں اتنے وزن کے ساتھ پھرنا ناممکن نہیں تو دشوار ترین ضرور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ان سے رابطے میں رہنا اور انہیں بتا دو نالے پر نظر رکھیں، ممکن ہے گھس بیٹھیا اب تک نزدیک ہی کہیں چھپا ہوا ہو، اوور۔ ٹھیک ہے سر، اوور۔ کیپ لسننگ آؤٹ کہتے ہوئے کنٹرول خاموش ہو گیا تھا۔ گوتم، تیواری، اس نے بآواز بلند کسی کو پکارا تھا۔ جی سر۔ تھوڑے فاصلے سے بیزاری بھری آواز ابری تھی، میرے پاس آؤ۔ 2-3 منٹ کے بعد 2 جوان اس کے سامنے کھڑے تھے، دونوں کی پیٹھ پر جھولے لدے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی نظر آ رہی تھی۔ کمپنی کمانڈر سے بات ہو گئی ہے، تم دونوں یہیں رک کر اگلے حکم کا انتظار کرو، خصوصاً نالے پر گہری نظر رکھنا، اگر دشمن نظر آ جائے تو ہمیں فوراً اطلاع کرنا اور خیال رہے وہ بھاگنے نہ پائے۔ ایک خوشی سے چہکا، نہیں بھاگنے دیں گے سر۔ یقیناً پر اذیت سفر سے جان چھوٹنے پر وہ خوش تھے۔